السلام علیکم، میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اپنی خوشیاں دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے ہی آپ کو حقیقی خوشی اور دلی سکون ملتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کو اگر اربوں روپے بھی مل جائیں لیکن خوشی پھر بھی نہ ملے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ دنیا میں سب سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جس ملک نے ترقی کی ہے اس ملک کا نام جاپان ہے، یا پھر یو ایس اے نے بھی اس فیلڈ میں بہت ترقی کی، لیکن اگر ہم بغور جائزہ لیں تو سب سے زیادہ خودکشیاں بھی جاپان میں ہی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی یا زندگی میں بے پناہ سہولیات اور آسائشیں بھی آپ کو ذہنی سکون نہیں دے سکتی، جبکہ ایک نقطہ نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان کی بنیادی کامیابی صرف اس کی خوشی اور اس کا ذہنی سکون ہے۔ اگر ہم محل کے بجائے جھونپڑی میں بھی رہ رہے ہیں لیکن ہم خوش ہیں اور ذہنی طور پر پرسکون ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں، جبکہ اس کے برعکس آپ کے پاس تمام آسائشیں ہیں لیکن ذہنی سکون اور خوشی نہیں ہے تو آپ ایک ناکام انسان ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو سائیکالوجسٹ سے مشورہ کریں گے، جبکہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے آپ اس سے متعلقہ میڈیسن استعمال کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اس دنیا میں سچی خوشی، روحانی اور ذہنی سکون وہی پاتا ہے جو خوشیاں بانٹتا ہے اور دوسروں کو خیرخواہ ہوتا ہے، دردمند ہوتا ہے اور سب کا بھلا چاہتا ہے۔ جو یہ جان گیا کہ لینے کا راز دینے میں ہے وہ کامیاب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص اکیلا خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد خوشیاں بانٹیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی علاقے میں مکئی کے کھیت اگاتا تھا اور سالانہ زرعی میلے میں فصلوں کے مقابلے میں ہمیشہ وہ شخص اپنی مکئی کی اعلیٰ پیداوار کی بنیاد پر پہلی پوزیشن حاصل کرتا تھا اور اسے سونے کا تمغہ انعام میں دیا جاتا تھا۔ پوری ریاست میں اس کی مکئی کی اعلیٰ پیداوار کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ایک دن ایک صحافی کو تجسس ہوا تو اس کا انٹرویو لینے چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی مکئی کی اعلیٰ پیداوار کا راز کیا ہے؟ تو اس کسان نے جواب دیا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں اعلیٰ کوالٹی کے بیج پڑوسی کسانوں کو بھی بانٹتا ہوں۔ تو صحافی حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ تو ایک آپ کے مخالف ہیں، ہر سال آپ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو کسان نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ فصل پر جب پھول آتے ہیں تو ہوا اور پرندے پکی ہوئی مکئی سے زردانے اٹھا کر ارد گرد کھیتوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ بات یہاں پہ بڑی نکتے کی ہے جو کہ اس کسان نے بتائی۔ اگر میرے پڑوسیوں کی فصل کا معیار اچھا نہیں ہوگا تو بالآخر میری مکئی کے معیار کو بھی گرا دے گی۔ اگر مجھے اعلیٰ معیار کی مکئی اگانی ہے تو مجھے اپنے پڑوسیوں کی بھی اچھی مکئی اگانے میں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں، اس کہانی میں زندگی کا بڑا فلسفہ سمجھا دیا گیا ہے۔ امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ میں ایسے اکثر واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جن میں یہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات نہیں ہوتے ہیں۔ اخوت و بھائی چارے کا فقدان پایا جاتا ہے کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے وہاں جیلس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جبکہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی کامیابی میں ان کی مدد کرنا شروع کر دیں گے تو آپ خود بھی کامیاب ہوں گے اور آپ دوسرے لوگوں کو پاورفل بنانا شروع کر دیں گے۔ آپ خود ایک دن پاورفل ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو لیڈرشپ دینا شروع کر دیں گے۔ ایک دن آپ خود لیڈر بن کر ابھریں گے۔ آپ علم بانٹنا شروع کر دیں، آپ خود تعلیم یافتہ ہو جائیں گے۔ آپ عزت دینا شروع کر دیں، آپ خود عزت پائیں گے۔ ادب کرنا شروع کر دیں، آپ خود احترام پائیں گے۔ جو مزہ بانٹنے میں ہے وہ شاید کمانے میں بھی نہیں، وہ اس لیے کہ اللہ کی صفت بھی بانٹنا ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں گا
تو اس کو چاہیے کہ وہ بانٹے، کیونکہ وہ امیر تو ہو جائے گا لیکن حوصلہ نہیں ملے گا اگر وہ بانٹے گا نہیں، کیونکہ خدمت مزاج سے ہوتی ہے، سخاوت دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں، اور بزرگی کا تعلق عقل سے ہے، عمر سے نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خدمت کرنی ہے تو اس کا معاوضہ بندوں سے نہیں ملنا، اللہ سے ملنا ہے۔ بندوں سے امید رکھیں گے تو دل ٹوٹے گا۔ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، نیکی کرو دریا میں ڈال دو، لیکن خدمت کرو اس لیے کہ خدمت عقل کی زکوٰۃ ہے، فہم کی زکوٰۃ ہے، ذہانت اور بڑے پن کی زکوٰۃ ہے۔ محبت بھی خدمت ہے، اور خدمت میں بھی محبت سے ہوتی ہے۔ محبت نہیں ہوگی تو خدمت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سے محبت، اس کی مخلوق سے محبت، یہ جذبہ ہوگا تو خدمت کر سکیں گے۔ ایک شعر ہے کہ جس سے دوسروں کے دکھ بانٹے، جس سے تو دوسروں کے دکھ بانٹے، ایسے احساس سے محبت کر۔ یعنی کہ ایسا احساس بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ وہ کون سا درد مانگتا ہے، وہ کون سا کانٹا مانگتا ہے جو اسے بیٹھنے نہ دے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تسبیح بندے کا عمل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا اصل ذکر آپ کا عمل ہے۔ باتیں تو سب بہت اچھی کر لیتے ہیں، عمل کیا ہے؟ پیپل may doubt what you say but they always believe that you do۔ بابا فیروز کا قول ہے کہ کام نہ بڑے ہوتے ہیں نہ چھوٹے، کاموں کی نیت ان کو چھوٹا بڑا بنا دیتی ہے۔ نیت کے صاف ہونے، اخلاص کے ہونے میں بھی ایٹمی طاقت ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اپاہج وہ ہے جس کی سوچ اپاہج ہے، اور سوچ اپاہج رزق حرام سے ہوتی ہے، اور سوچ کا ٹھیک ہونا رزق حلال سے تعلق رکھتا ہے۔ رزق حلال سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، رزق حلال سے خدا کا خوف نصیب ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کبھی دکھ کسی کو دیا نہیں، کبھی دکھ کسی کو دیا نہیں، مجھے اے خدا تیرا خوف تھا، تیرا خوف بھی تیری دین ہے، تیرا خوف بھی تیری دین ہے، بھلا اس میں میرا کمال کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔